اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سیگمنٹ میں احکام فقہی کو بیان کیا جاتا ہے جو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتاویٰ کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ مومنین کرام جو کسی اور مرجع کی تقلید میں ہیں، ان مسائل پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور معلوم کر لیں۔ کل آپ کی خدمت میں چند اہم مسائل کو پیش کیا تھا، جس میں روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا تھا، یا دانتوں میں آیا خلال کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا اگر انسان بلغم کسی کو آ جائے تو اسے پھینکنا ضروری ہے یا وہ نگل سکتا ہے۔ تو یہ چند اہم مسائل کی طرف کل آپ کی خدمت میں ان کے بیان کو بیان کیا گیا تھا۔ آج اسی سے ریلیٹڈ دو اہم مسئلے ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ قے کا ہے، وامٹ کا ہے، کہ اگر انسان کسی کو روزے کی حالت میں وامٹ ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے، تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور آگے اس نے کیا کرنا ہے اپنے روزے کا۔ تو دیکھیے، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں کے فتاویٰ کے مطابق اگر انسان بے اختیار، یعنی جان بوجھ کر نہیں، اگر بے اختیار اس سے وامٹ ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ بس ایک چیز کا اس نے خیال رکھنا ہے کہ جب وہ وامٹ کر رہا ہے یا جب اس سے جو ہے وہ قے آئی ہے، تو جو غذا اس کے منہ میں آ چکی ہے، حتی الامکان اس نے کوشش کرنی ہے کہ وہ دوبارہ حلق میں نہ جائے بلکہ باہر جائے۔ لیکن وہ غذا جو بے اختیار، جو اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اس کے لیے پاسبل ہی نہیں روکنا، اور وہ دوبارہ حلق میں چلے جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی کو جان بوجھ کے اس نے ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس سے جو جان بوجھ کے وہ ایسا کر رہا ہے کہ اسے وامٹ آئے، اور بے اختیار اسی کو وامٹ آ جاتی ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر وامٹ کرے، جان بوجھ کر قے کرے، یعنی جان بوجھ کے ایسا کام کر رہا ہے جس سے اس سے قے آئے، وامٹ آئے، تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کے، اگرچہ شاید وہ جو جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ اس کی طبیعت کی وجہ سے، اس کو وہ اب بہتر فیل نہیں کر رہا ہے، اسے بے چینی ہو رہی ہے، اسے جو ہے وہ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اب وہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے وامٹ نہیں کی تو جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اگر وہ جان بوجھ کر چاہے اپنے بیماری ہی کی وجہ سے جو ہے وامٹ کر رہا ہے، اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ مریض ہے لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اسے بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ تھا وامٹ کا۔ دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے، اگر دانتوں سے خون نکل آئے، مسوڑوں سے خون نکل آئے، یا بعض دفعہ انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے، مثلا سر سے انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے، ناک سے انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے جو ڈائریکٹ حلق میں جا رہی ہے، تو اس بلیڈنگ سے کیا ہوگا؟ یعنی مثلا اگر کسی کے دانت سے بہت زیادہ خون نکلتا ہے، مسوڑوں سے بہت زیادہ خون نکلتا ہے، کیا اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں کے مطابق صرف بلیڈنگ ہونے سے، یعنی خون ریزی ہونے سے، خون نکلنے سے جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ جب آئے گا کہ جب یہ خون حلق میں جائے گا، اس پہ بھی چند صورتیں ہیں، چند سینیریوز ہیں۔ دیکھیں، ایک دفعہ انسان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ بلیڈنگ اس کے حلق میں جا رہی ہے، یعنی گلے کے اندر جا رہی ہے، لیکن وہ بے اختیار ہے، یعنی اسے وہ روک نہیں سکتا، انسان چاہے بھی تو اسے روک نہیں سکتا۔ مثلا وہ سویا ہوا ہے، سونے کی حالت میں جو ہے بلیڈنگ ہو بھی رہی ہے اور اندر ہی اندر جو ہے نا وہ جا بھی رہی ہے، یا وہ جاگ رہا ہے لیکن اس کے لیے روکنا ممکن نہیں ہے، بلیڈنگ انٹرنلی ہے اور وہ جا رہی ہے۔ تو اس چیز سے دونوں کے نزدیک، چاہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بھی
اور آیت اللہ خامنہ کے نزدیک بھی اس سے روزے کو باطل نہیں ہوتا، اس سے کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ یا ایک دفعہ اتنی کم بلیڈنگ ہے یا اتنی معمولی بلیڈنگ ہے جو انسان کے لعاب دین میں، سلائیوا میں، تھوک میں مل کے ختم ہو جاتی ہے، یعنی لوگ یہ نہیں کہیں کہ یہ خون پلس لعاب دین ہے، خون پلس جو ہے سلائیوا ہے، یعنی وہ ہلاک، اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں استہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، یعنی لعاب دین کے اندر مل کے وہ نابود ہو گیا۔ مثلا اگر اسے باہر نکالا جائے تو لوگ اس کو تھوک ہی کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ تھوک اور خون ہے۔ اتنا کم خون ریزی ہے جو سلائیوا کے اندر، تھوک کے اندر مل کے ختم ہو گئی ہے، اور پھر وہ انسان اختیار کے ساتھ بھی، اپنی مرضی سے بھی، جان بوجھ کے وہ تھوک جان بوجھ کے بھی اپنے حلق میں اتار لے، تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پھر کب باطل ہوتا ہے؟ یہ اس وقت باطل ہوگا کہ جب انسان خون ریزی زیادہ بھی ہے اور وہ اس کے منہ کے اندر بھی آ چکی ہے اور وہ پھینک بھی سکتا ہے اور وہ متوجہ بھی ہے، یعنی خون زیادہ ہے، یعنی سلائیوا کے اندر اپنے جو ہے وہ تھوک کے اندر ختم بھی نہیں ہو رہا اور وہ منہ کے اندر بھی آ چکا ہے اور وہ پھینک بھی سکتا ہے اور متوجہ بھی ہے، تو اس صورت میں اس نے حتماً اسے باہر پھینکنا ہے۔ اگر وہ اس صورت میں باہر نہ پھینکے اور جان بوجھ کے اس کو اندر لے لے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس نے اس کی قضا بھی کرنی۔ ہاں ایک دفعہ اس کے منہ میں آ چکا ہے اور زیادہ بھی ہے لیکن وہ متوجہ نہیں ہے، سہون بھولے سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ توجہ نہیں تھی، اسے پتہ نہیں تھا اور وہ اندر چلا گیا حلق کے اندر، تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک بھی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک بھی اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار۔